نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع وفي روايته هو أبتر صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تلاوت کلام پاک سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور احکام القرآن جلد اول میں ہے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، اور وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر در منصور میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے آگ کے انگارے برسے، اور حق تعالی نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تفسیر در منصور ہی میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن پاک کی ایک آیت سے غافل اور بے خبر ہیں جو میرے اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں، 1000 نام فرشتوں کو بتائے، 1000 نام انبیاء علیہ السلام کو بتائے، 300 نام تورات میں نازل کیے، 300 نام زبور میں نازل کیے، 300 نام انجیل میں نازل کیے، اور 99 نام قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، اور ایک نام اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ پھر ان تمام ناموں کے معانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 لفظوں اللہ، الرحمن، الرحیم میں سمو دیا ہے۔ تو جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو گویا اس نے اللہ رب العزت کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو کامل نہیں ہوا۔ ترمذی شریف جلد 1 میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس سے اس کے صرف اعضائے وضو کے گناہ دھلیں گے، اور جو شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا تو اس کے پورے جسم کے گناہ دھل جائیں گے یعنی معاف ہو جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اور اپنے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ تو کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے
کھانے کا آغاز کیا جائے، شروع کیا جائے، اور گھر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ تو اسلام نے ہمیں پوری یہ تعلیم دی ہے کہ ہر وقت تمہارا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ جڑا رہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں روایت ہے حضرت جابر سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے نکل چلو، یہاں سے نہ ہمیں کھانے کو ملے گا اور نہ یہاں ہمیں سونے کی جگہ ملے گی۔ اور جب بسم اللہ نہیں پڑھتا گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت کوئی، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں آ جاؤ، کھانے کو بھی مل جائے گا اور سونے کی جگہ بھی یہاں پر ہمیں مل جائے گی۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ہمارے لیے ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے امور میں برکت کا ذریعہ ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں، اشیاء میں، ہمارے معاش میں برکت کا ذریعہ ہے، تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات قرب خداوندی کا بھی ذریعہ ہیں، بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے اور اس میں اس قدر نیکی اور قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی و سفیدی میں۔ تو اس لیے جو لوگ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھتے ہیں تو ان کے لیے جہاں برکات ہوتی ہیں، ان کے لیے مشکلات آسان ہوتی ہیں، ان کے مقصد میں ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے، اسی طرح آفت اور مصیبت سے بھی بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بہت ساری کتابوں میں اس طرح کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ ایک شخص بشر نام کا گزرا ہے، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اپنے گھر، زندگی ان کی گناہوں میں گزرتی تھی، رات شراب و کباب میں گزرتی تھی، دوستوں کے ساتھ محفلوں میں ان کی راتیں گزرا کرتی تھیں۔ تو ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد جب گھر کی طرف چلا تو راستے میں اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ جب اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا اس نے دیکھا۔ اس نے اسے صاف کیا، آنکھوں پہ رکھا، اسے چوما اور اس کے بعد جو تھوڑی سی رقم تھی جیب میں وہ خرچ کر کے خوشبو خریدی، عطر خریدا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی اس پر خوشبو لگائی اور چومتا ہوا اس حال میں اسے گھر لایا اور بڑے ادب و احترام سے ایک اونچے مقام پر، اونچی جگہ پر اسے رکھ لیا، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ جب وہ سوتے ہیں تو خواب میں پروردگار عالم کی طرف سے اس کو بشارت دی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اے بشر، تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہمارے نام کا احترام کیا ہے، تو اسی طرح ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں روشن کر دیں گے۔ پھر وہی بشر ہیں کہ جب بیدار ہوتے ہیں توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، مسجد کی طرف آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر حال یہ بن گیا کہ اپنے گھر سے لے کر مسجد تک بغیر جوتا پہنے ننگے پاؤں مسجد کو جاتے اور ننگے پاؤں مسجد سے گھر کی طرف واپس تشریف لایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ شاید یہ ادا میرے رب کو پسند آئے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مقام یہ دیا، ان کو مرتبہ یہ دیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس راستے سے بشر اپنے گھر سے مسجد جایا کرتے تھے اور مسجد سے گھر آیا کرتے تھے، اسی راستے میں لوگوں کی بکریاں بھی گزرا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں سواری کے لیے بھی جانور استعمال ہوتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے گھروں میں،
بیل گدھے ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی گلی سے، اسی راستے سے بکریاں بھی گزرتی تھیں، اونٹ بھی گزرتے تھے، گدھے اور بیل اور گائیں بھی گزرتی تھیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جو راستہ حضرت بشر کا مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد کے لیے آنے جانے کا تھا، اس راستے میں کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بیل، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی اونٹ پیشاب اور لید اور مینگنی بھی نہیں ڈالتے تھے کہ یہ بشر کے چلنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر اتنا اکرام فرماتے ہیں، پروردگار عالم پھر اتنا احترام فرماتے ہیں جو اس کے نام کا احترام کرتا ہے اور اس کا ادب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کلمات عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجئے۔ چاہے آپ وضو بنا رہے ہیں، چاہے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ پانی پی رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجئے۔ اور یہاں پر بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن کے 30 پاروں میں بیان فرمایا ہے، اس سارے کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، اور پھر جو خلاصہ پورا قرآن کا سورۃ فاتحہ میں رکھا، پھر وہ خلاصہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے اپنے 3 نام بیان فرمائے۔ ایک تو اس میں اللہ ہے، جس کو اسم ذات کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ۔ 2 نام جمالی صفات کے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ اب قرآن حکیم میں جو تفصیل ہے وہ 3 چیزوں سے متعلق ہے، یعنی ابتدا، ہمارا مبدا کیا ہے، ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی، پہلے کیا تھا؟ تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، یعنی مبدا، ابتدا وہ اللہ سے ہوئی ہے، تو یہاں پر مبدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آ گیا، اسم ذات اللہ۔ دوسرا، ہماری دنیا کی زندگی، جو دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو معاش کہا جاتا ہے۔ اور معاش میں صفت الرحمن کام کر رہی ہے، سب کو کھانا مل رہا ہے، سب کو پینا مل رہا ہے، سب کو لباس مل رہا ہے، سارے کھا پی کر سیر ہو کر سوتے ہیں، صفت الرحمن یہاں پہ کام کر رہی ہے، تو معاش بھی اسی کے اندر آ گیا۔ اور تیسرا ہے معاد، یعنی مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، جس کو آخرت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ صفت الرحیم بیان کر دی کہ جو اس کے نیک بندے ہوں گے، جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں گے، تو وہاں پر ان پر خاص مہربانی ہوگی پروردگار عالم کی، وہ خاص رحمتوں کے مستحق ہوں گے، ان کے لیے صفت رحیم کو بیان کر دیا۔ تو ابتدا کائنات کا موجود ہونا اور آخرت، یعنی مبدا، معاش اور معاد، تینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، اور اپنے 3 نام بیان کر کے اشارتاً ان تینوں چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کر دیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، بلکہ علماء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھتا رہے گا، یعنی ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے شروع میں، تو جہاں اس کے کام میں خیر و برکت ہوگی، اس کا کام اچھے طریقے سے انجام کو پہنچے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو وہاں فرماتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف اگر گنے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف بنتے ہیں، اور جو جہنم کے اوپر داروغے مقرر ہیں، جو فرشتے مقرر ہیں، ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو فرمایا کہ جو کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت ان 19 حروف کو ان 19 داروغوں کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور یہ شخص روز قیامت جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، خلاصی نصیب فرمائے جہنم سے، اور اہل جنت والے اعمال نصیب فرمائے، اور کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔